السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے عقیدہ توحید اور اللہ کا وجود۔ اگر تم نے عقیدہ توحید صحیح نہ سیکھا تو ایک الو تمہیں ڈرائے گا، ایک کالی بلی موڈ خراب کر دے گی اور ہتھیلی کی خارش تم کو خوش کر دے گی۔ اب اگر تم سوچتے ہو کہ دین اتنا گھٹن زدہ کیوں محسوس ہوتا ہے، خدا کا خوف ہر بات پر حاوی کیوں نہیں ہوتا، کہ لگتا ہے کسی نے ایک کہانی لکھنی تھی بس لکھ دی۔ جب میں اللہ کو پرامن طاقت کے طور پر سوچتا ہوں اور جانتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کرتا ہے، پھر عذاب قبر، عذاب جہنم اور دنیا کی تنگ دستیوں اور مصیبتوں میں وہ 70 ماؤں کی محبت اور پرامن طاقت کہاں ہے؟ تو اس بارے میں صرف اس کو سمجھنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ ان کی آیتوں کی ترجمے اور تفسیر سے آپ کو ان معاملات کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے یا آپ کو اپنے ذہن کا خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ جس کام کا آپ کو شعور ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس میں تو جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حجت تمام کر دیتا ہے جب تک انسان خود اس کا اعتراف نہیں کر لیتا کہ اس نے خود فی الواقعہ سرکشی اختیار کی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ تھوڑی سی مہلت دیتا ہے اس کے بعد اس کو عذاب اس وقت تک وہ اس کو عذاب نہیں دیتا تو وہ دنیا میں بھی سزا نہیں دیتا، اتمام حجت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جزا و سزا کا معاملہ موت کے بعد میدان حشر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ نے جو قانون جاری کیا ہے وہ اس کو اگر معطل کر دے یا کسی ایک کے لیے یا کسی کمزور کے لیے اس کے اندر وہ کمی پیدا کر دے تو یہ ایک کم ہمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کر دیا ہے، ہمیں ایک ابتلا اور امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس دنیا میں یہاں ہر لمحہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کو قبول کر لینا چاہیے اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہم کو نیکی کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور برائی سے لڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں شیطانی قوتیں کار فرما ہیں اور بہت تیزی سے اور بہت قوت کے ساتھ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ امتحان کے لیے ان کا ہونا بھی ضروری ہے، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک امتحان میں مبتلا ہیں اور ہمارا امتحان لینے والا خدا موجود ہے اور شیطانی قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔